اہل سنت والجماعت کی دو مشہور زمانہ کتاب اوسط طبرانی اور صواعق محرقہ، ان دونوں کتابوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نقل کیا ہے کہ آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی کی شان میں 300 1 2 10 20 30 100 نہیں 300 پوری 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں قرآن مقدس میں۔ الحمدللہ ہم دھیرے دھیرے ایک ایک آیت آپ کو سنائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، اس کے فضل بے پایا کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ دھیرے دھیرے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں وہ 300 آیات جو مولائے کائنات کی شان میں وارد ہوئی ہیں آپ تک پیش کر سکیں اور آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ پہلی آیت، اس میں جو بھی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ ہو سکتا ہو کہ سیکوینس سے یا سیریل سے نہ ہوں، کیونکہ بہت محنت کرنے کے بعد اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دھیرے دھیرے جمع کیا ہے، تو کبھی جیسے جیسے آیت ملتی گئی اس کو لکھتا گیا، تو بتانے میں سیکوینس الگ ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ میری پوری کوشش رہے گی کہ 300 آیات یا جتنی بھی آیت آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ ترجمہ سماعت فرمائیں کہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ اور رسول اور ان مومنوں کے، ترجمے پر غور کریے گا۔ ایک بار میں عربی عبارت قرآن مقدس کی آیت پھر پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد ایک ایک لفظ بلفظ جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس پر غور کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ ترجمہ، سوائے اللہ اور رسول اور ان مومنوں کے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، سوائے اللہ اور رسول اور ان مومنوں کے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور جو حالت رکوع میں صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب اس کا پورا پس منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس آیت پاک کا۔ اہل سنت کے جمہور مفسرین، تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں، ایک یا دو یا تین نہیں، جمہور کا یہ اتفاق ہے، جمہور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیہ مذکورہ امیر المومنین کی شان میں نازل ہوا۔ اور اس کا پس منظر سن لیجئے۔ قصہ اس طرح ہے کہ ایک روز ایک سائل مسجد نبوی جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد ہے اس میں آ کر خیرات طلب کر رہا، اور کسی بھی شخص نے، کسی سے مراد یہ وہاں جو بھی صحابی تھے، کسی شخص نے اس کو کچھ نہ دیا۔ سائل نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ، اے خدا، تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر سوال کیا، اور اب میں یہاں سے محروم واپس جاتا ہوں۔ اس وقت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سید المرسلین، خیر المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں رکوع میں پہنچے ہوئے تھے۔ سائل کو نماز کی رکوع کی حالت میں مولائے کائنات نے اپنی چھنگلی کو ہلا کر کے اشارہ کیا۔ جو لفظ آیا ہے نا قرآن کی آیت میں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور حالت رکوع میں سجدہ و زکوٰۃ دیتے ہیں، تو مولائے کائنات شیر خدا اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب آپ نے اس کی یہ دہائی سنی سائل کی
تو آپ نے رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھ کی چھنگلی ہلائی. چھنگلی کا اشارہ ملتے ہی سائل نے آ کر امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی چھنگلی سے انگوٹھی نکال لی. اسی اثنا میں جناب خیر البشر کے چہرے مبارک پر وحی کے آثار نمودار ہوئے. جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انگلی کا اشارہ کیا اور وہ سائل انگلی کا اشارہ سمجھ گیا تو اس نے آ کر حالت نماز میں، مولا کائنات رکوع کی حالت میں تھے، اس نے حالت نماز میں رکوع کی حالت میں آپ کی چھنگلی مبارک سے وہ انگوٹھی اتار لی. جب وہ انگوٹھی اتاری تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وحی کے آثار نمودار ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ انما ولیکم اللہ ورسولہ جو پڑھی میں نے وہ لے کر حضرت نبوت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئے. اور حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے جلیل القدر، سب سے عظیم المرتبت، سب سے بڑے مداح تھے، نعت خواں تھے، آپ نے اس مبارک واقعے کو اپنے شعر میں نقل کیا. موضوع سخن اس شعر کو میں بنانا چاہ رہا ہوں جو آپ نے خاص اس موقع کے لیے فرمایا. عربی میں آپ کا شعر ہے فَأَنْتَ الَّذِي أَعْطَيْتَ وَكُنْتَ رَاكِعًا فَذَلِكَ نَفْسُ الْقَوْمٍ يَا خَيْرَ رَاكِعِ. پس تو وہ شخص ہے جس نے رکوع کی حالت میں بخشش کی، اے بہترین رکوع کرنے والے. یہ بات قوم کی جان اور روح ہے. اور حضرت شیخ شہید نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں رقم کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حلقہ انگشتری کا وزن 4 ثقال تھا اور اس کا نگینہ جو یاقوت سرخ کا تھا وہ 5 ثقال تھا اور اس کی قیمت مملکت شام کا خراج تھا اور شام کا خراج 300 اونٹ کا بوجھ چاندی اور 4 اونٹ کا بوجھ سونا تھا. اتنی قیمتی انگوٹھی مولا کائنات نے نماز کی حالت میں جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے اور وہاں جتنے بھی لوگ حضرات صحابہ کرام جمع تھے، جب کسی نے سائل کو کچھ نہیں دیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں جب شکایتاً جب ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ میں رسول اللہ کی مسجد سے محروم جا رہا ہوں، تو یہ الفاظ مولا کائنات نے سنے تو آپ نے نماز کی حالت میں جو انگوٹھی اس سائل کو عطا فرمائی اس کی اتنی قیمت تھی. اور یہ وہ انگوٹھی تھی کہ جو ایک کافر تھا توق امیر المومنین علیہ السلام، اس کو جب آپ نے جنگ میں اس کو قتل کیا تو وہ قتل کر کے وہ انگوٹھی آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے مال غنیمت کے طور پر، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی حضرت امیر علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور امیر خسرو علیہ الرحمت و رضوان اپنے ایک شعر میں انہوں نے یہ اس سخاوت کا تذکرہ کیا ہے. مجھے فارسی کا وہ شعر نہیں یاد آ رہا لیکن اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ امیر خسرو فرماتے ہیں جو کچھ مولا علی المرتضیٰ نے رکوع میں دے دیا وہ حاتم بن طائی کی تمام عمر کی بخشش سے بہت زیادہ ہے. تو یہ تو پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی جو مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی، وارد ہوئی. دوسری آیت سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی ترجمہ ہے بعض ایسے شخص ہیں جو خدا کی رضا طلب کرنے کے لیے اپنی جان کو اس کی راہ میں بیچ دیتے ہیں. ابن اسیر نے کتاب خلاف میں جو کاشف اور کشاف کی جامع ہے، اور ثعلبی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے آیہ مذکورہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوا، اور اس کے نزول کا سبب آپ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
شب غار بحکم پروردگار ہجرت فرمائی اور امیر المومنین کو، آپ سب نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے گئے، اور غار ثور میں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ اس کا دوسرا پہلو، دوسرا منظر بھی سماعت فرمائیں کہ بحکم پروردگار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس وقت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنا قائم مقام بنایا، تاکہ لوگوں کا قرض جو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے تھا اس کو مولا علی شیر خدا ادا کریں اور لوگوں کی امانتیں واپس کریں۔ اس لیے امیر المومنین نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام کیا، اور عرب کے مشرکوں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دولت سرا کو گھیر رکھا تھا۔ وہاں مولا کائنات شیر خدا کی جان کا خطرہ تھا، لیکن آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی ذات پر اور اس کے اپنے پروردگار پر اتنا کامل یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم ہمارے بستر پر آرام کرو، میں تم کو اپنا یہاں قائم مقام چھوڑ رہا ہوں، اور میرا جو قرض ہے، جو امانتیں میرے ذمے اس کا ادا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس رات جو نیند آئی اس سے بڑھ کر میں راحت کی نیند ساری زندگی نہیں سو پایا۔ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دولت سرا کو مشرکوں نے گھیر رکھا تھا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے درپے تھے۔ اللہ خدا عز و جل نے حضرت جبرائیل اور میکائیل کو وحی کی۔ خدا عز و جل رب تبارک و تعالی اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل اور میکائیل کو وحی کی کہ اللہ نے تم دونوں کے درمیان، یعنی جبرائیل اور میکائیل کے درمیان بھائی چارہ قرار دیا، اور اللہ نے حکم دیا ان دونوں مقرب فرشتوں کو کہ یہ حکم ہے کہ تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے بڑی ہو، پس تم دونوں میں سے کون سا اپنی زندگی پر اپنے بھائی کی زندگی کو ترجیح اور فوقیت دیتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اے بار خدا، اے پروردگار عالم، میں اپنی زندگی کو اپنے بھائی میکائیل پر ترجیح دیتا ہوں، اور میکائیل نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ میں اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو اپنے بھائی جبرائیل پر ترجیح دیتا ہوں۔ خدا تعالی نے فرمایا، کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل و میکائیل، تم کس لیے علی ابن ابی طالب کی طرح نہیں ہوتے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کے درمیان بھائی چارہ قرار دیا ہے، اور اس نے، علی المرتضیٰ نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر اپنے نفس کو، اپنی جان کو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے بھائی پر قربان کر دیا ہے۔ تم دونوں اسی وقت زمین پر جاؤ اور علی کے دشمنوں کی تکالیف سے، اور تم دونوں اسی وقت زمین پر جاؤ اور علی کو دشمنوں کی تکالیف سے محفوظ رکھو۔ حکم خدا سے جبرائیل سرہانے کی طرف اور میکائیل پائنتی کی طرف کھڑے ہوئے، تمام رات حفاظت میں مصروف رہے، اور جبرائیل کہتے تھے کہ اے امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کی مانند کون ہے کہ خدا تعالی نے آپ کے سبب آسمان اور زمین کے فرشتوں پر فخر و مباحات فرمائی ہے۔